شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید ہے۔ خلاصہ تراویح آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ آج آپ کے سامنے ہم 9ویں پارے کا خلاصہ اور اس کا اجمالی ذکر اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 8ویں پارے کا جہاں پر اختتام ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات وہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور 9ویں پارے کی ابتدا میں بھی اسی سلسلے کو آگے جاری رکھا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ 9ویں پارے میں کل 18 رکوع ہیں، اور اس میں سورہ اعراف اور سورہ انفال اس کے آخر میں 2 صورتیں اس میں ہیں۔ تقریباً 1/3 پر سورہ اعراف، 3 حصے پر سورہ اعراف ہے، اور 1 حصے پر جو ہے اس کی سورہ انفال ہے۔ تو ہم مختصراً آپ کے سامنے سورہ اعراف جو ابتدا میں ہے اس کا اور پھر سورہ انفال کا ذکر کریں گے۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی جو دھمکی ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بیان فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کی بعثت کا، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں پر جو اللہ کا عذاب ہے اس کا ذکر ہے، اور مختلف طریقے سے جو ان پر عذابات آئے فرعون اور فرعونیوں پر، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جو ٹڈیوں، جوؤں اور خون اور مینڈکوں کی شکل میں ان پر عذاب آئے۔ اور وہ پھر جس وقت ان پر عذاب آتے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ آپ دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب چلا جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو وہ قوم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی تو آپ دعا فرماتے، عذاب ان سے اٹھ جاتا، اور قوم عذاب اٹھ جانے کے بعد دوبارہ سرکشی کرتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، ان تمام کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ کے کلیم ہونے کا تذکرہ ہے، اور آپ کو رسالت ملنے کا، تورات شریف ملنے کا ذکر ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہاں اجمالی ذکر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو غضب ہے اس کا اظہار جو انہوں نے کیا تھا، یعنی آپ تشریف لے گئے تھے تو پیچھے قوم جو گمراہ ہوئی، تو آپ پھر غضب میں آئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو آپ نے پکڑا اور غضب کا اظہار فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ان کی ناشکری کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارواح بنی آدم کو جمع کیا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک شخص کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا
جو علم و زہد اور فضل اور ریاضت میں بہت بڑا تھا، لیکن کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ راہ حق سے منحرف ہو گیا، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد منکرین قیامت کا تذکرہ ہے، تمام بنی آدم کو ایک جان سے پیدا کیا جانے کا ذکر ہے۔ پھر مشرکوں کے معبودان باطلہ کی خرابی کے نفع اور نقصان پر قادر نہ ہونے کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اخلاق حسنہ کی جامع ترین بات فرمائی گئی، اور اس کے بعد شیطان کے وسوسے پر تعوذ پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کے سننے کے آداب اور فرشتوں کی صفات پر اس سورت کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ 8ویں سورت ہے، اور اس میں نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ نزول کے اعتبار سے یہ 88 نمبر ہے اس کا۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو، تو اس میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ انفال کہتے ہیں۔ اس سورت میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ ہم اس کی اتنا ذکر کرتے ہیں اس میں کہ جو 8ویں پارے کے اندر موجود ہے اتنا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے، اس میں کامل مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، میدان بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب اور فتح کی بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے ذریعے نصرت اور مدد فرمائی اس کا تذکرہ ہے۔ ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مشاورت کر رہے تھے، اس مشاورت کے حوال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر کفار کی سرکشی اور ان کا عذاب کو طلب کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس بات پر 9ویں پارے کا اختتام فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ بجز حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا، یعنی جو اللہ کے راستے سے روکیں گے ان کے پاس سوائے حسرت کے اور کچھ بھی حاصل ان کے پاس نہیں ہو سکے گا۔ اب چلتے ہیں جناب اس کی تفسیر کی طرف، اور منتخب آیات کی آپ کے سامنے تفسیر بیان کی جائے گی۔ جہاں سے 9ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے تو قوم شعیب کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکش جو سردار تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور وہ نیست و نابود ہو گئے، جیسا کہ کچھ تھے ہی نہیں وہاں پر، اس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے لے کر 129 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کا ذکر ہے، اور آپ فرعون کے دربار میں جب آپ گئے اور اس کے سامنے آپ نے دعوت دین پیش کی تو اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمارے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا، آپ کے پاس جو عصا تھا وہ آپ نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو وہ جو فرعون کے درباری تھے وہ اسے مشورہ دینے لگے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ کچھ انتظار کریں، انہیں آگے کچھ بڑھا دیں، کیونکہ یہ جو دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے اور ہم اس کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ فرعون کے کچھ جادوگر فرعون کے درباری تھے، یعنی ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے پیغامات بھجوائے اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیے کہ آپ ہمارے پاس رک جائیں، ہمارے پاس بھی جادوگر آئیں گے تو ہم اس طرح مقابلہ کریں گے۔ میدان سج گیا، جادوگر آ گئے، جادوگر آ کر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور اس سے پہلے انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو آپ ہمیں کیا انعام دیں گے؟ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جاتے ہیں تو آپ ہمیں کیا انعام دیں گے؟ تو فرعون نے ان کے جواب میں کہا کہ آپ کو میں اپنا قرب عطا کروں گا، آپ میرے معززین میں ہو جائیں گے، وزیروں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اب میدان لگ جاتا ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف وہ جادوگر ہیں جو جادوگر ہیں اور وہ جادو دکھاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے موسیٰ آپ پہل کریں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم پہل کریں؟ انہوں نے یہ ادباً کہا یہ بات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ ادب پسند آ گیا۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ نبی کی تعظیم بہت بڑی چیز ہے معزز دوستوں، نبی کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی، اور انسان اگر بلندی پر ہے تو پستی پر آ جائے گا۔ انبیاء اکرام کا ادب اور ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ تو ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم؟ آپ نے فرمایا آپ لوگ پہل کریں۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور ایسے لوگوں کی نظر بندی کر دی، لوگوں کی نگاہوں پر سحر کر دیا کہ وہ لوگوں کو بڑے بڑے سانپ نظر آنے لگے، اور تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی دل میں خوف کے چند آثار ہوئے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اپنا عصا پھینکیں۔ آپ نے جس وقت اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان سب لوگوں کو، سب جتنے بھی سب وہ تھے، اس کے سانپ تھے جو ان کی رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی، ان ساری رسیوں کو نگلنے لگا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ سب کے سب گر گئے سجدے میں جادوگر، اور وہ کہنے لگے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے؟ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہیں ضرور اس کی سزا دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا اور مخالف سمت سے پاؤں کو کاٹوں گا۔ انہوں نے کہا تو ہمارا جو کچھ کرتا ہے کر لے، اب ہمیں جو سزا دینا ہے دے لے۔ اس نے کہا میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا۔ تو جادوگروں نے کہا جو آپ نے ہمارے ساتھ کرنا کر لو، اب ہم راہ حق سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دی، ایمان عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 156 سے لے کر 158 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی قوم کے لیے مانگی، اور آپ نے اپنی قوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میری قوم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھلائی انہی لوگوں کو ملے گی، کیونکہ یہ کامل نعمت ہے، اور یہ میں انہی لوگوں کو عطا فرماؤں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، جو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس عظیم رسول امی کی پیروی کریں گے جس کا ذکر اپنی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کریں گے، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کریں گے، بدعمالیوں کا بوجھ ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توقوں کو اتار دیں گے، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم اور نصرت کی، نور ہدایت کی پیروی کی، تو ان کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا اس کی پیروی کریں گے، وہی فلاح پانے والے ہیں، اور ان کی مدد ان کے حق میں دعا قبول کی جائے گی۔ جن کے یہ صفات ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ تصدیق کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اور حضور علیہ السلام کی جو صفات تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں انہوں نے، ان صفات کو وہ دیکھیں گے اور اس نبی برحق پر ایمان لائیں گے، جو وہ حضور ارشاد فرمائیں گے وہ مانیں گے، تو انہیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی۔ پھر اس سورت کی آیت نمبر 160 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، آپ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو بنی اسرائیل آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ایک پتھر پر ضرب لگائی تو پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 160 آیت میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل پر ایک اور نعمت تھی کہ ان کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ سے ان کے اوپر من و سلبہ اترتا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل جب دروازے سے داخل ہوں بیت المقدس کے لیے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہوں، مگر بنی اسرائیل نے ہر معاملے میں تحریف کی، بنی اسرائیل نے ہر بات کو جھٹلایا، اور ان کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے ہفتے والے دن شکار کر کے اس دن کی بھی حرمت کو پامال کیا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ دھتکارے ہوئے مسخ شدہ بندروں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر کیا، اور اس شخص کے بارے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ شخص سے مراد بلعم بن بعور ہے،
بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شخص سے مراد امیہ بن السلط ہے، اور بعض اس شخص سے مراد ابو عامر فاسق کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں اشخاص ہیں، ان میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ قدر حسد تھی، اور یہ سب علم والے، زہد و عبادت و ریاضت والے، لیکن ان میں ایک چیز جو مشترک تھی وہ حسد تھی۔ بلعم بن بعور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد اور کرنے کی وجہ سے، اور امیہ بن سلط اور ابو عامر فاسق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی وجہ سے یہ انہوں نے کفر اختیار کیا اور راہ حق سے یہ منحرف ہو گئے۔ بلعم بن بعور کا میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ نیک صالح شخص تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، لوگ اس کے پاس جاتے، یہ مستجاب الدعوات تھا، لوگوں کے لیے جس کے لیے دعا کرتا اس کی دعا، اس کے حق میں دعا اس کی قبول ہو جاتی، بڑا نیک پارسا، لوگ دور دور سے اس کے دیدار کے لیے آتے اور دور دور سے آ کر اس کے پاس حاضر ہوتے، حاضر ہو کر اپنی مرادیں، اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم کرتے، اور یہ دعا کرتا تو دعا قبول ہوتی۔ بلعم بن بعور بڑا نیک صالح شخص تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالف قوم تھی وہ آ گئی، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔ تو بلعم بن بعور نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں اور جو اہل ایمان ہیں، میں ان کے لیے کبھی بد دعا نہیں کروں گا۔ تو قوم اس کے پاس آتی رہی، قوم نے نذرانے دینا شروع کر دیے، اور اس قدر نذرانے دیے کہ اب بلعم بن بعور نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں، میں استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا اور استخارے میں منع آیا، تو بلعم بن بعور نے اپنی قوم کو آ کر بتایا کہ میں نے استخارہ کیا ہے اور اس استخارے میں منع آیا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ پھر گزرا، پھر قوم نے نذرانے دیے، بلعم بن بعور نے دوبارہ استخارہ کیا، تو اب نہ منع آیا نہ ہاں آیا، خاموشی آئی۔ تو قوم نے بلعم بن بعور سے کہا کہ دیکھو پہلے منع تھا، اب نہ منع آیا نہ ہاں آئی ہے، تو اس کا مطلب ہاں ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے کر لیں جو بد دعا کرنی ہے۔ لہٰذا وہ نذرانوں کی طرف اس قدر اس کا دل مائل ہو گیا کہ پھر وہ بد دعا کرنے کے لیے دنیاوی مال میں اس قدر مبتلا ہو گیا، بد دعا کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک پہاڑ پر چڑھ کر وہ بد دعا کرتا تھا، تو جس جانور پر وہ سوار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور وہ جانور اس کی طرف مڑا اور اس سے کہا کہ اے بلعم کیا کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، تو عقل سے کام لے، ہوش سے کام لے، رک جا۔ لیکن اس نے نہ سمجھی، اس باتوں کو یک طرفہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا، اور جب وہ چوٹی پر پہنچا اور اس نے بد دعا کے لیے اپنی زبان کھولی، جب وہ بد دعا کرتا تھا اس کے لیے اس کا اپنا نام اور اپنی قوم کا نام اس کی زبان سے نکلتا، اور جب رحمت کی دعا کرتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کا نام اس کی زبان سے نکلتا۔ لوگوں نے کہا بلعم تو یہ کیا کر رہا ہے، ہمارا نام بد دعا میں لے رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا نام دعا میں لے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج میری زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، آج میں اپنی زبان پر کوئی قابو نہیں رکھتا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتے کی طرح دی ہے کہ زبان باہر نکل آئی اس کی، اور وہ وہاں پر اس عالم کے اندر اس کی موت ہوئی، کتنی بری موت ہوئی۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو شخص کا ذکر ہے وہ بعض مفسرین بلعم بن بعور کا کہتے ہیں، لیکن جو قدر ہے وہ جو تینوں اشخاص کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ قدر کیا مشترک ہے ان کے درمیان، وہ حسد مشترک ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر آیت نمبر 199 ایک جامع ترین اخلاق حسنہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ قصوروار اگر معذرت طلب کریں آپ سے تو ان کو معاف کر دیجئے، اور اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم کیجئے، اور کچھ ناسمجھ لوگ جو آپ سے آ کر الجھتے ہیں تو آپ ان سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے۔ تو یہ بہترین بات ہے، ہم سے بھی کوئی آ کر کوئی معافی مانگے تو ہمیں اس کو معاف کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھی بات کا حکم اور بری بات سے منع کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسی ناسمجھ لوگ آ کر الجھنے لگیں
تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں 19ویں پارے میں، وہاں بھی اس بات کا ذکر کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کرتے ہیں، یعنی کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک جامع ترین اخلاقی عادت ہے، ہمیں ان اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سننے کے آداب کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے جب بھی پڑھا جائے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، یحکم الحاکمین کا کلام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم سے فلاں شخص خطاب کر رہا ہے، فلاں وزیر خطاب کر رہے ہیں، یا فلاں کوئی اعلیٰ عہدے پر بیٹھی ہوئی شخصیت خطاب کر رہی ہے، تو ہم بڑے غور کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی غور سے سنیں۔ اگر آپ کو سمجھ آتا تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی قرآن کے ادب میں، اس کے احترام میں آپ نے خاموش رہنا ہے اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کرنا ہے۔ سامعین محترم، سورہ انفال کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ انفال کے بارے میں اس کا اجمالی ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اب صرف اس کا مختصراً آپ کے سامنے چند تفصیل، جو مختصراً تفصیل ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے جو دوسرے مجاہد کے مقابلے میں زیادہ دیا جائے تو اس کو بھی انفال کہا جاتا ہے۔ انفال کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انفال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے، وہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما لیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں کامل مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اللہ کی آیات جب وہ سنتے ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ ان کا رب کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے اس کو پھر اللہ کافی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی فکر میں رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز لازمی ادا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر تقریباً 500 مقامات پر نماز کے بارے میں حکم دیا اور اس کا اہتمام کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو نماز کی فکر کرتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دنیاوی فکروں کو اٹھا لیتا ہے، اور دنیاوی طور پر جو اس کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان مشکلات کا سامنا کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ تو چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اقامت صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پانچویں صفت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہی سچے مومن اور پکے مومن ہیں، اور ان کی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک میدان بدر کا ذکر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تعداد میں مسلمان کمزور تھے، تعداد کم تھی، اور مال و اسباب کے اعتبار سے مسلمان کمزور تھے۔ دوسری طرف طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور مال و زر کے اعتبار سے دیکھا جائے، اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ دوسری طرف یعنی کفار کی طرف زیادہ سارے معاملات زیادہ تھے، وہاں پر ہتھیار بھی زیادہ تھے، وہاں افراد بھی زیادہ تھے، وہاں
قوت اور طاقت بھی زیادہ تھی، لیکن ان کا اعتماد اپنے مال پر تھا، اہل ایمان کا اعتماد اپنے رب پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ 14 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، جنہیں اصحاب بدر کہا جاتا ہے۔ مقام بدر میں ان کی قبور ہیں، اور اس میں 70 کے قریب جو کفار ہیں، جن میں بڑے بڑے سرداروں کے نام ہے، وہ واصل جہنم ہوئے۔ پھر اس کی آیت نمبر 30 میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر، جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، تو اس موقع پر کفار دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ دار الندوہ ان کا ایک مقام تھا، ان کا پارلیمنٹ تھا، جہاں پر یہ مشاورت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشاورت کے جملہ احوال کو بیان فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو رائے دے رہے تھے کہ کوئی اس طرح کر لے تو حضور کو مار دیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ دیوار چن دیں اور اس کے اندر ان کو رکھ دیں کہ اندر مر جائیں، کسی نے کہا کہ ان کو دوسری جگہ بھیج دیا جائے، طرح طرح کی اس میں رائے آنے لگیں۔ تو ابو جہل نے اس میں ایک رائے یہ دی کہ ہم سارے قبیلوں میں سے 2 افراد چن لیں، اور سارے قبیلے یکبارگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تو کسی پر الزام بھی نہیں آئے گا، اور بنی ہاشم کسی سے قصاص لے نہیں سکیں گے، اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے، لہٰذا وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر ان کو دیت دے دیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا، اس پوری رودات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے اپنے گھر سے تو سب کے سب حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے مٹی لی اور وہ مٹی ان کے اوپر پھینکتے ہوئے سرکار علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل کر آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی آپ نے۔ اور اس پارے کا اختتام کفار کی سازشوں اور ان کے عذاب کی طلب میں جلدی کرنے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اسلام کے خلاف ہر قسم کی سازش کا حصہ بننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔